ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب، السلام علیکم سر۔ ویورز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اقبال پرستار کے حوالے سے براس ٹیکس نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کی کافی ساری ایپیسوڈز تو آپ دیکھ چکے ہیں۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے بات کی ہے اقبال نے جتنے بھی ویسٹرن سوسائٹی کے اوپر کانسیپٹس دیے ہیں اپنی شاعری کی صورت میں ہم نے ان سب کو ڈسکس کیا۔ آج ہم زید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اقبال کی شاعری میں مزید ہم کس ٹاپک کو آج ڈسکس کریں گے؟ جی زید صاحب۔ دیکھیے، علامہ اقبال کے کلام کے حوالے سے ہم نے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایبسولوٹلی، بالکل۔ جہاں تک پہلے ویسٹرن سویلائزیشن کی ڈائگنوسس اور اس کی تشخیص کا تعلق تھا وہ سیگمنٹ ہم تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ اس دور میں کہ جب مسلمانوں پر تاریکی پھیلی ہوئی تھی، جس دور میں مسلمانوں پر مغربی افکار یلغار کر رہے تھے، مسلمانوں کی اپنی سوچ اور فکر تقریباً تباہ ہو چکی تھی، اس دور میں مسلمانوں کو مایوسی سے نکال کر اور ان کو یہ بتانا کہ مغربی افکار کے مقابلے میں ایک اسلامی تشخص آپ کا، اسلامک آئیڈیالوجی، چاہے وہ ماڈرن کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم کے مقابلے میں ہو، ڈیموکریسی ہو، پولیٹیکل تھاٹ پروسیس ہو، سوشل نظام ہو، معاشرے کا ہو، معاشرتی ہو، تہذیبی ہو، وہ تمام تہذیب و تمدن آپ کو اپنی اختیار کرنی ہے۔ وہ سیگمنٹ ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا، لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے زیادہ ڈسکس کیا مغربی تعلیم کے حوالے سے، انگریزی تعلیم کے حوالے سے اقبال نے کیا کہا، ساری بات ہے۔ اب اس کے بعد قدرتی طور پر ایک دوسرا ایسپیکٹ یہ شروع ہوتا ہے کہ مسلمان پھر اپنا عروج کیسے حاصل کریں اور ہماری پرابلمز ہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ علامہ اقبال کے ہم ان ڈائمنشنز پہ جائیں کہ جہاں وہ ایک مرد مومن کو ڈیفائن کرتے ہیں، جہاں پر وہ علم اور عشق کی باؤنڈریز کو ڈیفائن کرتے ہیں، جہاں پہ وہ فقر کو ڈیفائن کرتے ہیں، جہاں پہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ مرد آزاد اور مرد غلام کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے، جہاں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کون سی طاقت ہے انسان کے وجود میں، وہ کون سا جوہر ہے مرد مومن میں کہ جو فلسفہ خودی کے روپ میں سامنے آتا ہے کہ جو انسان کو اپنے رب سے ملا دیتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف دنیا میں اس کو ایسا شہسوار بناتا ہے، ایسا شاہین بناتا ہے کہ دنیا میں وہ تقدیر بدلنے اور پلٹنے کے قابل ہو جائے۔ ایسے فرد سے، ایسے مرد کامل کی تیاری سے پہلے یقینی طور پر ضروری ہے کہ امت کے مسائل کا ڈائگنوسس کیا جائے۔ So are we coming towards the solutions now ایک طرح سے؟ Yes, but before solutions ہم ڈائگنوسس کی بات کریں گے۔ دیکھیے، امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں، امت مسلمہ کے نوجوانوں کو جو پرابلمز ہیں، کیونکہ امت نوجوانوں سے بلتی، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ Exactly. آپ اگر ایک معاشرے کے مختلف طبقے، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ غنی اور امیر لوگ ہوں، معاشرے کے غربا ہوں، معاشرے کے نوجوان ہوں، معاشرے میں دانشور ہوں، مجموعی طور پر جب آپ ان کا ڈائگنوسس کرتے ہیں اور انالیسس کرتے ہیں، اس کے بعد آپ حل دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ اقبال نے جو موسٹ فیسنیٹنگ ڈاکومنٹ، یعنی پورا کلام اقبال ہی غیر معمولی ہے، جیسے ہم نے عرض کیا، وہ تو انسان کے ہوش اڑا دینے والا ایک ڈاکومنٹ ہے۔ ممکن نہیں ہے کوئی انسان کلام اقبال کو پڑھے اور اس کے بعد نارمل رہ سکے۔ مگر ایک بہت مشہور ڈاکومنٹ اقبال کا، پرٹیکولرلی ایک ان کی ایک نظم جس کو تاریخ میں جواب شکوہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ وہ ڈاکومنٹ ہے کہ جس میں اقبال نے امت کی نبض شناسی کی ہے۔ یعنی حکیم الامت ماسٹر پیس کے طور پر، ایک غیر معمولی وجود کے طور پر یہاں سامنے آتے ہیں کہ جو یقین نہیں آتا کہ آج سے 100 سال پہلے تقریباً لکھا جانے والا یہ ڈاکومنٹ آج اس طرح ویلڈ ہے، آج اس طرح اوتھینٹک اور اپلائی ہوتا ہے ہمارے ماحول میں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ آج کے لیے کل لکھا گیا ہے۔ بالکل۔ تو جواب شکوہ کو آج ہم لیں گے۔ یعنی اس کا بیک گراؤنڈ، پس منظر یہ ہے کہ اقبال نے ایک فرضی کلام کیا ہے ایک بندے اور اللہ کے درمیان۔ ہم کلام ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ شکوہ کے نام سے انہوں نے پہلے نظم لکھی۔ شکوہ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ مالک کی کیا وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں کفار ہمارے اوپر اس طرح حملے کر رہے ہیں جس طرح ایک دسترخوان پہ کھانا لگا ہوتا ہے اور بھوکے اس کے اوپر آ کے گرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے خلافت بھی گئی، حکومت بھی گئی، عزت بھی گئی، معاشرت بھی گئی، معیشت بھی گئی، فوجی طاقت بھی گئی۔ انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ مالک یہ سارا معاملہ تیرے غلاموں کے ساتھ، تیرے فقیروں کے ساتھ، ہم آپ کا نام لینے والے ہیں، آج یہ امت مرحوم، آج یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے دنیا میں۔ اور انہوں نے ایک انداز میں شکوہ کیا اللہ سے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے ہمیں نعوذ باللہ اس حال میں پہنچا دیا۔ تو یہی سوچتا ہوگا نا یقیناً۔ ایگزیکٹلی، بات یہی تھی کہ ایک مسلمان لوگ ایکچولی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو ہم اتنے ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں، ہم میں کیا خرابی۔ اقبال نے جب شکوہ لکھا، کیونکہ یہ ایک فقر کا، ایک اللہ سے تعلق کا، اللہ سے بے تکلفی کا، جو اقبال کا معاملہ تھا وہ کمال کا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے ہر کوئی بے تکلف ہونے کی جرت نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی اللہ سے خاص تعلق چاہیے کہ آپ یہ جرت کر سکیں کہ اللہ سے بے تکلف ہو سکے۔ مگر وہ لوگ جو اتنا تعلق نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اقبال پر کفر کے فتوے لگا دیے کہ انہوں نے اتنی جرت کی کہ اللہ سے شکوہ کیا۔
मगर उसके बाद जब इकबाल ने जवाब शिकवा लिखा, यानी वो जवाब शिकवा बुनियादी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुखातिब हैं उम्मत मुस्लिमा के साथ, और ये बता रहे हैं कि तुम लोगों में क्या क्या खराबियां थी, क्या क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से तुम इस मकाम पर पहुंचे हो। तमाम तबकात का एनालिसिस किया अल्लाह ताला की जबान में कि तुमको ये करना चाहिए था, कोई डिनाई नहीं कर सकता उसको, इतना और आखिर में खास तौर पर यानी इकबाल के पूरे कलाम की जो विजडम है, यानी एक आम तौर पर एक दुनिया में डूबे हुए मुसलमान से लेकर उसको मिराज तक पहुंचाने के तमाम स्टेप्स इकबाल ने जवाब शिकवा में बयान किए। इसीलिए आज हम जवाब शिकवा की बात करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स इन कलाम इकबाल। That will be very interesting और इंशाल्लाह उसके उन तमाम डायमेंशंस की आज बात होगी। हम शुरू करते हैं बराह रास्त। देखिए, जैसे हमने अर्ज किया कि बुनियादी तौर पर शिकवे के बाद अब अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आ रहा है। जवाब शिकवा बहुत तवील है, हमने उसमें से कुछ सिलेक्टेड मैटर निकाले हैं कि जो आज रेलिवेंट जो ज्यादा हमको लगते हैं। अब ये अल्लाह ताला मुखातिब होके मुसलमानों से मुखातिब है, और देखिए आपको लगेगा जैसे ये बराह रास्त आज पाकिस्तानी कौम से अल्लाह ताला ये बात कर रहे हैं। फरमा रहे हैं, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे राहरुए मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। इस शेर को बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला अब सबसे पहले शिकवा तो अल्लाह कर रहा है अभी जवाब शिकवा में कि तुम रब के तालिब किधर हो, अगर तुम इज्जत और आबरू की ख्वाहिश रखते हो तो हम सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार है। याद रखिएगा, दुआ अल्लाह ताला के आगे एक दरखास्त होती है कि मालिक मैं ये मकाम चाहता हूं। अल्लाह की सबसे पहली शिकायत यही है कि तुम में कौन है जो इज्जत का चाहने वाला हो। इस पर हम बात करेंगे। जी जैद साहब, अभी हमने शुरू की है जवाब शिकवा। व्यूअर्स इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।